रत्ती गली झील का शुमार पाकिस्तान के सबसे हसीन और दिलकश झीलों में किया जाता है। कश्मीर की वादी नीलम में वाक़ है, जहां कुदरत ने अपनी सनाई के ऐसे शाहकार रख दिए हैं कि देखने वाला हैरत में खो जाता है। इस झील के साथ मुझे एक खास वाबस्तगी है, शायद इसीलिए मेरा इस झील का चौथा सफर था। रत्ती गली झील सतह समंदर से तकरीबन 12,130 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। बुलंद पहाड़ों के दरमियान घिरी ये झील अपने नीले, कभी सब्ज और कभी फिरोजी रंग के पानी की वजह से हर पल एक नया मंजर पेश करती है। गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है तो इर्द गिर्द के ग्लेशियर झील के पानी को और भी ठंडा और शफाफ बना देते हैं। इसके किनारों पर हरियाली, रंग बिरंगे फूल और सब्जाजार ऐसे लगते हैं जैसे कुदरत ने खुद अपने हाथों से यहाँ एक ख्वाबों का बाग सजा दिया हो। ये झील ना सिर्फ सयाहों के लिए कशिश रखती है, बल्कि हर कुदरत दोस्त इंसान के दिल को सुकून अता करती है। यहाँ पहुंचने के लिए मुश्किल ट्रैकिंग करनी पड़ती है, लेकिन जैसे ही पहली नज़र में झील का नज़ारा सामने आता है तो सारी थकन पल भर में दूर हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो इंशाअल्लाह ताला शारदा के लिए गाड़ी जा रही है और ये पीर बदाई अड्डे से 22 नंबर स्टैंड से जाती है। 9:40 पौने 10 बजे तकरीबन इसका टाइम है, और 7 बजे भी जाती है और 4 बजे भी जाती है डायरेक्ट केल तक। जो लोग लोकल जाना चाहें तो वो इस कोस्टर में जा सकते। रावलपिंडी से केल तक जाने वाली ये गाड़ी अपने अंदर ही एक मुकम्मल सफ़र की कहानी समोए हुए है। जैसे ही ये गाड़ी रावलपिंडी से रवाना होती है तो सफ़र का आगाज़ ख़ास जोश और नए मनाजिर की तलाश के साथ होता है। रास्ते में सबसे अहम क़याम मुज़फ़्फ़राबाद में होता है, जहाँ गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुकती है। मुज़फ़्फ़राबाद का ये मुख्तसर क़याम मुसाफिरों के लिए ना सिर्फ ताजगी का बाइस बनता है, बल्कि यहाँ के रात के मनाजिर भी एक अलग ही दिलकशी रखते हैं। रात गुजरने के बाद सुबह के करीब 4 बजे ये गाड़ी एक बार फिर अपनी मंजिल की तारीफ रवां दवा होती है। अंधेरों से रोशनी की तरफ बढ़ता हुआ ये सफ़र ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों के बीच नई सुबह का एक ख्वाब जाग रहा हो। रास्ते में गाड़ी एक दो मकामात पर रुकती है, और हर बार जब गाड़ी रुकती है तो मुसाफिरों को इर्द गिर्द के हसीन नज़ारों को देखने का मौका मिलता है। यूं चलते चलते जब हम सुबह के वक्त 8 मकाम के करीब पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे कुदरत ने अपनी सबसे खूबसूरत पेंटिंग हमारे सामने बिछा दी हो। ठंडी हवा, पहाड़ों की खामोशी और तलुए आफताब के रंगों ने इस सफ़र को वाकई नाकाबिले फरामोश बना दिया। ये सफ़र हमारा 6 दोस्तों पर मुश्तमिल था। इस काफिले में मेरे साथ वकास, रफ़ी, जहांगीर, अब्दुल्ला और राशिद भाई शामिल थे। हर एक की अपनी अपनी बातें थी जिन्होंने सफ़र को और भी यादगार बना दिया। रास्ते में हमने एक ज़बरदस्त नाश्ता किया। वो नाश्ता भी अपनी जगह एक अलग ही एडवेंचर था। कभी कहकों की गूंज, कभी चाय की खुशबू और कभी दोस्तों के छोटे मोटे जुगते। ये है जी हमारी गाड़ी, अब हम इसमें दोबारा बैठेंगे। और ये जी हम पहुंच गए दवारिया बाजार। ये हमारा सामान उतर रहा है। ये जी हमने जीप चेंज कर दी, जीप वाला थोड़ा नखरे कर रहा था। सामान रख ले अंदर तो पूरे मुश्किल है, इधर बाहर बैठे दो आगे। दवारिया से हमने जीप में अल्लाह का नाम लेकर अपने अगले सफ़र का आगाज़ किया। ये वो लम्हा था जब असल एडवेंचर शुरू होता है, क्योंकि आगे का रास्ता काफ़ी दुश्वार गुजार पहाड़ों के दरमियान से गुजरता है। जीप का हर झटका पहाड़ों की बल खाती सड़कें और इर्द गिर्द के हसीन मनाजिर एक साथ मिलकर सफ़र को और भी यादगार बना देते हैं। अगर किराए की बात करें तो सीज़न में यहाँ जीप का किराया तकरीबन 13 से 15 हज़ार रुपये तक होता है, जबकि ऑफ सीज़न में यही किराया 10 से 11 हज़ार रुपये तक आ जाता है। ये किराया ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि जीप ड्राइवर्स को ना सिर्फ ख़तरनाक रास्तों पर गाड़ी चलानी पड़ती है, बल्कि इनकी जीपें भी ख़ास तौर पर इन्हीं कठिन रास्तों के लिए तैयार की जाती है। जीप का ये सफ़र बाज़ों का थोड़ा थका देने वाला ज़रूर होता है, लेकिन जैसे ही आप पहाड़ों की बुलंदियों पर पहुँचते हैं और कुदरती मनाजिर आपके सामने खिलने लगते हैं तो यूँ महसूस होता है जैसे ये किराया और ये मेहनत दोनों ही 100% कामयाब सौदा हुआ। ये देखिए जी, ये ऐसे एडवेंचर इंसान को हमेशा याद रहते हैं। ये अब हमसे आगे जीप वाला फंस गया। आपको पता ही होगा कि पिछले दिनों
यहाँ ऊपर लैंड स्लाइडिंग हुई थी और बहुत ज़्यादा पानी आया था। पानी की वजह से ये रास्ता ख़राब हो गया। तो ख़राब होने की वजह से फिलहाल इन्होंने रास्ता तो बनाया हुआ है, मगर पानी बहुत ज़्यादा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो बाइक वाले हजरात आजकल रत्ती गली का टूर ना ही करे तो मेहरबानी होगी। ये अभी इसको रास्ता बांध रहे हैं और इसको हमारे एक गाड़ी वाला जिसको इंशाल्लाह ये इसके साथ बांध के या पीछे की तरफ या आगे की तरफ खींचेंगे। मेरे पीछे आपको मज़ेदार एडवेंचर नज़र आ रहा होगा। जीप कभी जा रही है और कभी आ रही है, कभी एक फंस जाती है, कभी दूसरी फंस जाती है। ये सफ़र हमें बहुत अरसा याद रहेगा। ये मेरा चौथा चक्कर है यहाँ रत्ती गली का। तो बहुत इंजॉय भी कर रहे हैं, थोड़ा टाइम भी हमारा। ये है सफ़र का असल मज़ा। चेक करें ज़रा। अब ये जीप वाले ने कहा जी कि मैं आपको इशारा करूँगा कब आपने आना है। ये लंबा चक्कर काट के ही आपको पानी नज़र आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा है। तभी यहाँ से गाड़ी गुजर सकती हो, बाकी गाड़ी मोबाइल। अब हमारी गाड़ी वाला आ रहा है और ठंडा पानी। चौदह अगस्त के सैलाब और बादल फटने के वाक़ये की वजह से यहाँ काफ़ी पानी आया। पानी के ज़ोरदार बहाव ने कई जगहों पर सड़क को नुकसान पहुंचाया और बाज़ हिस्से तो मुकम्मल तौर पर बह गए। ऐसे में गाड़ियों के लिए आगे बढ़ना आसान नहीं रहा। मुसाफिरों को दरिया के अंदर से गुजरकर रास्ता बनाना पड़ता था, जो कि एक अलग ही एडवेंचर और थोड़ी सी आजमाइश भी थी। यहाँ के लोग भी बहुत हिम्मत वाले हैं। जैसे ही हालात बेहतर हुए, मकामी अफराद और इंतजामिया ने फौरी मुरम्मत का काम शुरू कर दिया। अच्छी खबर यह है कि 3-4 दिनों में सड़क इंशाल्लाह दोबारा बहाल हो जाएगी और सयाह आसानी के साथ सफ़र कर सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये टारगेट अचीव कर लिया और अब हम बस ये 2 जगह पे पानी आता है बहुत ज्यादा। ये जी यहाँ पर 5 किलोमीटर बाद जब आप आते हैं, शुरू से यहाँ पर लोग स्टॉप करते हैं। यहाँ पर गाड़ी वाले जो है अभी गाड़ी में पानी वगैरह डाल के गाड़ी को थोड़ी सी ठंडी करके इंशाल्लाह ताला फिर दोबारा अपना सफ़र शुरू करेंगे। ये है जी हमारे नए दोस्त। आप दोस्त भी कह सकते थे सिर्फ, लेकिन वकास भाई ने जो है ना, ये नए दोस्त है तो चाहे अकेले अकेले इन्होंने पिए। ये जरा मौलवी साहब ये जी हमारे कैप्टन जैक स्पैरो और ये हमारे भाई साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ आए हैं और ऊपर हमारे साथ रत्ती गली लग जाए। हमारे दोस्त जीप के पिछले हिस्से में बैठे खूबसूरत नज़ारों से लुत्फानंदोज हो रहे थे। कोई हंसी मजाक कर रहा था, कोई मंजर को कैमरे में कैद कर रहा था और कोई खामोशी से इस फितरती हुस्न को अपनी आंखों में बसा रहा था। ये वो लम्हे थे जो सफ़र को सिर्फ एक ट्रिप नहीं बल्कि ज़िंदगी की हसीन यादों का हिस्सा बना रहे थे। रत्ती गली तक ये सफ़र 18 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। यह रास्ता कभी उतराई में ले जाता है, कभी चढ़ाई की सख्ती दिखाता है और कभी बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर से जीप को हिचकोले खाते आगे बढ़ाना पड़ता है। हर झटके के साथ ऐसा लगता है जैसे जीप अपनी जान लड़ाकर हमें मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन ये सब कुछ इसी सफ़र का असल मज़ा है। रास्ते में कभी तेज़ बहते चश्मे सामने आ जाते हैं, कभी घने दरख्तों के झंड साया करते हैं और कभी दूर से बर्फपोश पहाड़ मुसाफिरों को अपनी तरफ खींचते हैं। जीप की खिड़कियों से बाहर नज़र डालें तो हर मोड़ पर एक नया मंजर आपका इंतज़ार कर रहा होता है। ये जी हमारा आधा ट्रैक हो गया, 9 किलोमीटर का ट्रैक यहाँ तक। वो दूर 2 मील का पहाड़ नजर आ रहा है, प्यारा मौसम। ये यहाँ का रूल है, एक गाड़ी वाला दूसरे गाड़ी वाले को रास्ता देता है कि रोड तंग है,
یہ سیاح اوپر رتی گلی دیکھ کے واپس جا رہے ہیں نیچے کی طرف. یہ جی سامنے گلیشیئر نظر آ گیا پہلا. بہت بڑا دکھ ہوا مجھے کہ گلیشیئر بالکل نظر نہیں آ رہے اس بار یہاں پہ. حالانکہ یہاں آپ جتنا بھی ٹریک کرتے ہوئے پہلے آپ کو گلیشیئر ہی گلیشیئر نظر آتے تھے اور اس کا اپنا ایک مزہ ہوتا تھا. کوئی گلیشیئر نظر نہیں آ رہے. یہ ہے جی سامنے تو میل کا خوبصورت گاؤں جو ہے آپ کو راستہ بیچ پہ نظر آ رہا ہے. یہ راستہ انہوں نے پتلیہ لیک کے لیے بنایا ہے لیکن سنا ہے کافی ٹف اور خطرناک جیپ ٹریک ہے. یہ ابھی پیچھے جو یہ روڈ بند ہوئی تھی اس روڈ پہ جو ہے نا زیادہ تر گاڑیاں واپس ہوئی. دواریہ سے رتی گلی بیس کیمپ تک کا یہ سفر ہمارا تقریباً 2.25 گھنٹے پر مشتمل تھا. عام طور پر یہ سفر اکثر سیاحوں کے رش کی وجہ سے لمبا ہو جاتا ہے کیونکہ راستہ تنگ ہے اور جگہ جگہ گاڑیوں کو رک رک کر ایک دوسرے کو گزرنے کا موقع دینا پڑتا ہے. لہٰذا چونکہ ہمارے جانے کے وقت سیاح بہت کم تھے اسی لیے نہ رش کا مسئلہ تھا اور نہ ہی بار بار رکنا پڑا. یہی وجہ تھی کہ ہم توقع سے کہیں زیادہ جلدی بیس کیمپ پہنچ گئے. راستے کے 2.25 گھنٹے کسی عام سفر جیسے نہیں تھے. کبھی جیپ پتھروں پر اچلتی، کبھی تنگ موڑ پر ڈرائیور بڑے ماہر انداز میں گاڑی کو سنبھالتا، کبھی پہاڑوں کے بیچ کھلنے والے نئے نئے مناظر ہمیں اپنی جانب کھینچ لیتے. پہاڑی ندیوں کے شور، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اور ارد گرد کی خاموشی ایک ساتھ مل کر ایک ایسا ماحول بنا رہے تھے جو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے. یوں لگ رہا تھا جیسے قدرت نے آج صرف ہمارے لیے یہ راستہ سنوارا ہو. اور جب بیس کیمپ کی پہلی جھلک نظر آئی تو سب دوستوں کے چہروں پر ایک الگ ہی خوشی اور جوش تھا. تھکن کے باوجود ایک تسکین تھی کہ ہم اپنی منزل کے قریب پہنچ چکے ہیں. بیس کیمپ پہنچ کر سب سے پہلے ہم نے اپنی جیپ سے سامان اتارا. ہر کوئی اپنے اپنے بیگ اور ضروری چیزیں سنبھالنے میں مصروف تھا. پہاڑوں کے دامن میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کے ساتھ سامان اتارنے کا عمل بھی ایک الگ ہی مزہ دے رہا تھا. اس کے بعد ہم نے ٹینٹ لگانے کی تیاری شروع کی. کسی نے رسی پکڑی، کسی نے کھونٹیاں گاڑنے میں ہاتھ ہٹایا تو کسی نے زمین ہموار کرنے کی ذمہ داری سنبھالی. یوں سب دوستوں کی محنت اور ہنسی مذاق کے ساتھ ہمارا ٹینٹ بہت جلد تیار ہو گیا. ٹینٹ لگانے کے بعد ہم سب نے ایک دائرے میں بیٹھ کر آگے کے سفر کے بارے میں مشورہ کیا. سب کی رائے یہی تھی کہ رتی گلی جھیل کی طرف جایا جائے تاکہ دن کا بہترین وقت ضائع نہ ہو. کچھ دوست جو تھوڑے تھکے ہوئے تھے وہ پہلے ہچکچائے لیکن حسین مناظر اور نئی جگہ دیکھنے کے شوق نے سب کو آمادہ کر لیا. یوں ہم نے بیس کیمپ کو اپنا عارضی گھر بنایا اور اگلی مہم کی تیاری شروع کر دی. اسی لمحے کا جوش اور ایک ساتھ بیٹھ کر فیصلہ کرنے کا مزہ ہی کچھ اور تھا. ہم یہاں پر تھوڑی دیر سوئے تھے، بہت تیز بہت شدید بارش تھی اور آنکھ لگ گئی تھی. ابھی الحمدللہ میں نماز پڑھ لی. اب ہم جائیں گے یہاں سے انشاءاللہ رتی گلی اور آپ دوستوں کو رتی گلی کا خوبصورت ویو آپ کو دکھاتے ہیں. تو اس وقت میں ہوں رتی گلی بیس کیمپ پہ. یہاں سے اب ہم اپنا سفر سٹارٹ لیں گے انشاءاللہ تعالی اور اوپر آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کی خوبصورت رتی گلی. یہ بیس کیمپ میں موجود ایک واٹر فال اور سامنے وہ دور دوسری واٹر فال اور اس سے اوپر پھر رتی گلی. جی تو میں نے ٹریک کا آغاز کر لیا ہے. اصل میں باقی دوستوں نے آواز دی، ہم سوئے تھے وہ چلے گئے. تو راشد بھائی پیچھے آ رہے ہیں اور 4:15 بج گئے ہیں. تو کوشش کرتا ہوں جلدی سے جلدی اوپر پہنچ کے اس ویو کو کیپچر کرتے ہیں. بہت عرصہ ہو گیا ٹریکنگ نہیں کی. بہرحال جا رہا ہوں رتی گلی جھیل کی طرف. جی تو بالآخر ٹریک کی طرف میں پہنچ چکا ہوں. اب آرام سے یہاں سے جاؤں گا. یہ کام اچھا ہے کہ انہوں نے بیس کیمپ بنایا ہے ورنہ رتی گلی جھیل
تک فارغ ہو چکی ہوتی ہے. دوبارہ سے موسم خراب ہو رہا ہے, بادل اوپر کی طرف آ رہے ہیں, اور مجھ سے غلطی یہ ہوگی میں برساتی نیچے چھوڑ آیا ہوں. میرے دوست بھی مجھ سے آگے ہوگی کیونکہ میرے فون میں ڈیٹا فل ہو گیا. اس کو میں غلطی سے نہیں کر کے آیا تھا خالی. بہرحال ویو چیک کریں. یہ یہاں پر گھوڑے والے آپ کو جگہ جگہ مل جائیں گے اگر کسی نے گھوڑے پہ جانا ہے. یہ سمجھے بس پیدل جو بھی شہر ہی جاتا ہے یہ گھوڑے والے ان سے آگے پیچھے ہوتے ہیں تاکہ مطلب وہ ان کے ساتھ جا سکے. بہرحال الحمدللہ ہم جا سکتے ہیں کیونکہ ہمارا پلان صرف یہ نہیں ہے, ہمارا پلان ہے نیلم سے انشاءاللہ بیسل تک. یہ ہے جی یہاں سے نیچے سامنے جو یہ چھوٹی سی واٹر فال ہے, ایک تو واٹر فال تو بہت بڑی ہے, نیچے جو پونڈ نظر آ رہا ہے چلے آپ دوستوں کو بتا دوں اس کو مقامی لوگ انسو جھیل بولتے ہیں. یہ آج ہمیں ایک گاڑی والے نے بتایا اور مجھے بہت ہنسی آئی اس بات پہ. بہرحال انسو جھیل کی طرح لگتی بھی ہے, جب اس میں سنو نہیں ہوتی تو بالکل اس طرح ہوتی ہے. طے یہ ہوا ہے کہ اسی راستے سے جا کے وہ پھر ابشار والے راستے سے نیچے اتریں گے انشاءاللہ. یہ سارا کور بھی ہو جائے گا, اللہ خیر کرے کہ بارش نہ آ جائے. مجھے یہ ڈر ہے کیونکہ بارش آ گئی تو رنگ میں بھنگ پڑ جائے گا. میرے پیچھے بادلوں کا خوبصورت نظارہ چیک کرے. ہائے ماشاءاللہ. میں کہیں بھی اونچائی پہ جاتا ہوں ہائٹ پر میرے سر میں شدید درد ہوتا ہے, تو جب میں ٹریک کر لوں واپس آ کے آپ دوستوں کے لیے بھی یہ نسخہ ہے, دار چینی, بڑی الائچی اور اجوائن, اس کا قہوہ بنا کے پئیں گے تو آپ کی جو خون کی گردش ہے انشاءاللہ برابر ہوگی, اور آپ کی جو تھکاوٹ ہے یا جو درد وغیرہ ہے اس میں آپ کو کافی فائدہ ہوگا. تو یاد رکھیے گا یہ میری طرف سے آپ دوستوں کے لیے تحفہ. اور ہائے بوڑھا ہو گیا. یہ دیکھیں جی یہ مقامی یہاں پہ گھوڑوں والے. گھوڑے کا کیا ریٹ ہے جی ادھر نیچے سے اوپر تک بیس کیمپ سے؟ 700 آن جان 50 روپے سر. اچھا کچھ بھی نہیں ہے جی, بندہ ہی ساتھ جا رہا ہے, گھوڑا بھی جا رہا ہے. گھوڑا بھی جا رہا ہے, بندہ بھی ساتھ جا رہا ہے, اور اس طرح ان کا روزگار بھی تھوڑے بہت بھی بیچارے ہمارے لیے انہوں نے راستہ بھی بنایا ہوا ہے. آپ ذرا ویو چیک کریں سبزے کا. اچھا جگہ جگہ انہوں نے ڈسٹ بن بنائی ہوئی ہے, مگر لوگ پھر بھی دیکھیں باہر سے کوئی نہیں آتا. ٹھیک ہے, سارے ہمارے یہاں پر سیاح حضرات یہاں پر آ کے نہیں گند کرتے ہیں. پتھر کے پاس اتنا گند کیا ہوئے توبہ. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ, ایک دم جیسے ہی میں یہاں پر پہنچا ہوں اللہ کی قدرت, جھیل بالکل صاف ستھری نظر آ گئی ہے. آپ کو نا بھی اس کا قریب سے ویو دکھاتا ہوں. واہ مزہ آ گیا. بچے دیکھے ذرا, یہ بچے آ سکتے تو آپ بھی آ سکتے. جھیل پر جب پہلی بار نظر پڑتی ہے تو انسان بے اختیار اللہ تعالیٰ کی عظمت کا شکر ادا کرنے لگتا ہے. نیلا آسمان, ٹھنڈی ہوا اور چاروں طرف پھیلے ہوئے بادل ایک ایسا منظر تخلیق کرتے ہیں جو دل کو سکون اور آنکھوں کو ٹھنڈک بخشتا ہے. اکثر اوقات بادل اتنے نیچے آ جاتے ہیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ آپ کے آس پاس ہی رقص کر رہے ہو, اور انہی بادلوں میں جھیل اکثر چھپی رہتی ہے. جب بادل ہٹتے ہیں تو اس جھیل کی اصل خوبصورتی سامنے آتی ہے, اور یہ لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اسے کبھی بھول نہیں پاتا. اس جھیل کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہاں پچھلی طرف برف پوش پہاڑ کھڑے ہیں جو اپنی عظمت کے ساتھ اس مقام کی شان کو دوبالا کرتے ہیں. یوں لگتا ہے جیسے کسی ماہر مصور نے اس علاقے کو کمال فن سے تراش کر یہاں رکھ دیا ہو. پانی کا رنگ ہر وقت بدلتا رہتا ہے, کبھی نیلا, کبھی سبز, اور کبھی ایسا لگتا ہے جیسے آئینہ ہو.
جس میں آسمان اور پہاڑوں کے عکس جھلک رہے ہوں۔ یہ جھیل نہ صرف قدرتی حسن کا ایک شاہکار ہے بلکہ روح کو ایک عجیب سی تازگی بھی دیتی ہے۔ یہاں آ کر انسان خود کو دنیا کے شور شرابے سے بالکل الگ محسوس کرتا ہے، جیسے سکون اور خوبصورتی کا ایک نیا جہاں مل گیا ہو۔ گلی جھیل آپ کو میرے پیچھے نظر آ رہی ہوگی، مزیدار، بہت زبردست موسم ہے۔ جیسے ہم اوپر آئے ہمیں بڑا مزیدار موسم ملا، فوگی موسم۔ جھیل آپ کو نظر آ رہی ہوگی دور دور تک، لیکن یہاں پر بھی وہی مسئلہ ایک ہوا ہے، یعنی جو ویدر آج کل چینج ہو رہا ہے اس نے یہاں پر بھی اپنے کارنامے دکھائے ہوئے ہیں۔ آپ کو ہم انشاءاللہ ویڈیو میں دکھائیں گے۔ پانی بھی جھیل کا کم ہوا ہے اور پیچھے جو گلیشیئرز ہے وہ بھی کم ہوئے ہیں۔ میرے پیچھے خوبصورت میڈو آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور بڑی عجیب بات آپ دوستوں کو بتاؤں، 2012 میں یہاں پر آ کر میں 2 گھنٹے سویا رہا۔ اس کے بعد میرے باقی دوست پہنچے تھے، مگر اب وہ جوانی نہیں رہی۔ لیکن الحمدللہ اصل میں ٹریک جو ہوتا ہے نا، یہ آپ نے جانا ہی ہے، بس اس پہاڑ پہ جانا ہے۔ جب آپ کہہ دیں گے میں نہیں جا سکتا تو پھر آپ واقعی نہیں جا سکتے۔ آسان سی بات ہے، یہ ٹریک کا رول ہے، اس کو فالو کریں کہ جانے ہی جانا ہے، انشاءاللہ آپ ضرور جائیں گے۔ اب آپ کو دکھاتا ہوں نزدیک سے ویو، کنارے کنارے آپ کو اس کا ویو دکھاتا ہوں، دیکھیں ذرا۔ بہت انجوائے کر رہا ہوں میں، الحمدللہ۔ بہت کم خوش نصیبوں کو ایسا موسم ملتا ہے جیسا مجھے ملا ہے، اور یہاں پر چہل قدمی کر کے انشاءاللہ پھر ہم جائیں گے نیچے بیس کیمپ کی طرف۔ یہ ویو چیک کرے کیسا مزیدار ہے، بادل بالکل نیچے آئے ہوئے ہیں۔ مجھے یقین نہیں تھا ذرا بھی کہ مجھے یہاں پر ایسا مزیدار ویو ملنے والا ہے۔ بہرحال الحمدللہ ویو مجھے یہاں پر مل گیا ہے، اور یہ مجھے ویو جب میں پہلی بار آیا تھا تب مجھے ایسا ویو ملا تھا، اور اس کے بعد یہ دوسری دفعہ۔ اب میں یہاں تھوڑا سا اوپر تھوڑا سا ٹریک کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وہاں تھوڑی سی ویڈیو بنا کے انشاءاللہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ وہ دیکھیں دور دور سیاح جو ہے وہ واپس جانے لگے ہیں یہاں سے۔ اب میں پھولوں کے اوپر چلنے لگا ہوں، پھول آپ کو نیچے نظر آ رہے ہوں گے لال لال، اور میرے پیچھے یہ مزیدار ویو بھی۔ تو اگر آپ پھولوں کا ویو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اگست کے آخر سے لے کر سپٹمبر کی تقریباً 20 تک آنا پڑے گا۔ اس کے بعد اکثر یہاں پر سنو ہو جاتی ہے اور یہ پھول مرجھا جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگ واقعی رتی گلی کا اصل حسن دیکھنا چاہتے ہیں تو صرف جھیل کے کنارے کھڑے ہونا کافی نہیں، بلکہ آپ کو اس کے ارد گرد موجود ڈھلوانوں پر تھوڑی سی مزید چڑھائی کرنی ہوگی۔ جیسے ہی آپ اوپر کی جانب بڑھتے ہیں تو ایک بالکل نیا منظر آپ کے سامنے کھلتا ہے۔ اوپر سے دیکھنے پر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پوری جھیل آپ کے قدموں میں بچھ گئی ہو۔ اس کا فیروزہ رنگ پانی، ارد گرد کے سب ڈھلوان اور برف پوش پہاڑ ایک ایسا نظارہ تخلیق کرتے ہیں جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ یہاں کی ایک اور خاص بات یہ ہے، ان ڈھلوانوں پر آپ کو جگہ جگہ سرخ رنگ کے دلکش پھول اور نیلے جنگلی گلاب کھلے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان پھولوں کی خوشبو اور رنگین منظر جھیل کی خاموشی میں ایک اور جان ڈال دیتے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے فطرت نے اپنی ساری خوبصورتی اس ایک جگہ پر سجا دی ہو۔ اگر آپ چاہیں تو یہاں کسی ایک پتھریلی چٹان یا سبز گھاس پر اکیلے بیٹھ جائیں۔ پہاڑوں کی خاموشی، ٹھنڈی ہوا کی سرسراہٹ اور نیلے جھیل کی جھلکیاں آپ کو ایک عجیب سا سکون بخشیں گی۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اپنے دل کی باتیں فطرت کے ساتھ کرتا ہے اور زندگی کے شور شرابے سے دور ایک نئی تازگی اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ یہاں پر میں بیٹھ کر اس حسین نظارے کو انجوائے کر رہا ہوں۔ میرے کچھ دوست ڈرون اڑا رہے، کچھ مجھ سے بھی اوپر گئے، یعنی وہ اس طرح اوپر گئے۔ بہت زیادہ مزیدار اور خوبصورت جھیل، اور خوش قسمتی موسم صاف ملا ہمیں، یعنی پہلے بارش ہوئی ابھی موسم صاف ہوا، ورنہ جب ہم اوپر آ رہے تھے بہت زیادہ دھند تھی۔ تو ضرور آپ رتی گلی کا چکر لگائیں انشاءاللہ تعالیٰ، بہت خوبصورت جھیل ہے، لیکن کوشش کیا کریں جب آپ نیچے، جیسے ہی آپ اوپر سے نیچے آتے تو آپ رائٹ سائڈ پہ بڑی پہاڑی ہے، اس سائڈ پہ آئیں تو آپ کو سارے لال لال پھول ملیں گے،
اور یہ ہوتے ہیں تقریباً میرے خیال سے 15 ستمبر تک، اگر وہ نہ ہو تو ستمبر کے اینڈ تک بھی جاتے ہیں، اور اسی لال پھولوں کی وجہ سے اس کو رتی گلی بولتے ہیں۔ میں یہاں چھوٹے چھوٹے بل کھاتے راستوں پر چلتے ہوئے خوبصورت منظر سے بھرپور لطف اندوز ہو رہا تھا۔ قدموں کے نیچے نرم گھاس اور ارد گرد ہلکی ہلکی خوشبو دیتی جڑی بوٹیاں ماحول کو مزید دلکش بنا رہی تھی۔ سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ تھی، بادل میرے سامنے نہیں بلکہ بالکل میرے نیچے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی خواب کی وادی میں کھڑا ہوں، جہاں زمین اور آسمان آپس میں مل گئے ہو۔ ان راستوں پر چلتے ہوئے جگہ جگہ بڑے بڑے اور رنگ برنگے پھول نظر آتے تھے۔ ان پھولوں کے بیچ سے گزرنے کا اپنا ہی ایک الگ مزہ تھا، جیسے فطرت نے میرے استقبال کے لیے قالین بچھا رکھا ہو۔ کبھی سرخ رنگ کے خوشبودار پھول، کبھی پیلے رنگ کے نرم غنچے، اور کبھی نیلے پھولوں کے جرمٹ دل کو ایک عجیب سا سکون دے رہے تھے۔ ہر قدم کے ساتھ منظر بدلتا تھا، کبھی جھیل دور سے چھلکتی نظر آتی تھی، کبھی بادلوں کی ایک نئی تہ اوپر سے گزرتی، اور کبھی ہوا کا ایک جھونکا ان پھولوں کو ہلکا سا جنبش دیتا، جیسے وہ بھی خوشی میں رقص کر رہے ہو۔ اس لمحے مجھے یوں لگا، انسان جب فطر کے قریب آتا ہے تو اسے وہ سکون ملتا ہے جو دنیا کے شور شرابے میں کبھی نہیں مل سکتا۔ خدا حافظ رتی گلی جھیل، زندگی رہی تو انشاءاللہ پانچویں ملاقات بھی ہوگی، اللہ نے اگر زندگی دی تو۔ میرا بھی ارادہ نہیں تھا، مگر ہم نے یہاں سے بیسل تک کا ٹریک کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کل کوئی نیا ٹریک ہو، جس طرح اب یہاں سے پتلیاں کے اوپر راستہ جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے کل ہمیں دوبارہ یہاں پہ آنا پڑے۔ بہرحال ہر دفعہ آ کے ہمیں ایک نیا موسم ملتا ہے، اور بالکل خاموش، کوئی آواز نہیں، صرف پیچھے پانی کی آواز ہے، وہ بھی اس کی کیا نام ہے، چھوٹی چھوٹی جو یہاں پہ آبشاریں ہیں اس کی آواز ہے۔ باقی میں اکیلا اس علاقے میں آوارہ گردی کر رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ اپنے رب کی حمد و ثنا بھی کر رہا ہوں۔ جب بھی آپ ان علاقوں میں آئے، اپنے رب کو نہ بھولے، کیونکہ انسان تھوڑا سا انسان جو ہے وہ لالچی ہے۔ جب اس کے پاس پیسے آتے اللہ کو بھول جاتا ہے، جب وہ ایسے خوبصورت علاقوں میں آتا ہے تب بھی وہ تھوڑی مستی کرتا ہے۔ لہٰذا مستی نہ کریں، اپنے رب کو یاد کریں ایسے علاقوں میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کیسی زبردست بات ہے سورہ بقرہ میں۔ تو یہاں پر آ کر ہمیں اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے تاکہ وہ خوش ہو۔ حالانکہ رب کو عبادات کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں عبادات کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ جی تو گائز، یہ تھا ہمارا رتی گلی تک کا سفر۔ کل ہم نے دوبارہ بھی خیر یہاں آنا ہے، ہم نے گھاٹیا والا سفر بھی کرنا ہے۔ بہرحال یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ، امید ہے آپ دوستوں کو پسند آئے گا۔ اللہ حافظ۔